الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما وقال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھ کے کرو سارے سنگے ایک دفعہ، مجلس بابرکت ہوئے نہیں اور اس نہ حق بھی ہوئے مجلس نہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی طور پہاڑ تے اللہ تعالیٰ نہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات نے موقع تے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ جڑیاں گفتگواں اور کلاماں فرمائیاں، انہاں وچ اسی ایک او ٹکڑا یا او حدیث جڑیاں 9 چیزاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیاں ہیں انہاں دا تذکرہ چلنا پیا۔ اج نہیں سٹی اس تھوڑی جی دیر جڑی ٹکڑا یا جملہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمایا القصد فی الفقر والغنا، القصد فی الفقر والغنا کہ اے میرے کلیم خرچ کرنے مالداری نہیں حالت ہوئے تاں تے فقر اور فاقہ نہ دور ہوئے تا تمی خرچ میانہ روی اختیار کرو۔ اگر غریب ہو تو تمی درمیانہ اور میانہ روی نہ خرچ اخراجات، اور اگر روپیے بہت سارے اور جیب بھری ہوئی تو اس وقت بھی میانہ روی اختیار کرو، اور پنجابی چکھاں تو تھوڑا جھل جھل کے ٹورو، انج نہ ہوئے کہ بھئی خوب بھی بھرے ہوئے ہون اور بے احتیاطی نہ خرچ کیتے ونجے تو وہ بھی ختم ہوئے نا۔ گل ایک ذہن جانی پئی لیکن اس تے پیش کی سبحان اللہ لگنے۔ اسلام نے خوبی جس اساں انہاں کماں وچ بھی رہنمائی کی تھی جنہاں وچ اگر اسلام نہ کرا تو اس نہ کوئی نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ اور رسول اپنی شفقت اور اپنی محبت کی وجہ تو اساں زندگی نے ہر راستے تے ٹرنے نہ خالی طریقہ نہیں تکایا بہ ہی راہ نے ہی سدھے لگے ونجو، بلکہ انگل نپ کے توڑ تک پہنچایا کہ اس راہ تے اس طرح ٹرنا، ایتھے ہن ٹرنا، ایتھے ہن کرنا، ایتھے ہن کرنا، جمنے تو گھن کے موت تک اور قیامت والے دن حشر تک اللہ تعالیٰ اس امت نے جتنی رہنمائی کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی رہنمائی کی تھی، قسم خدا نے کہ حضور اپنے رحمت للعالمین ہونے نہ حق ادا کی تھی۔ کوئی بندہ ہی نہیں آکھ سکنا کہ کدائیں جناب ہتھے تھوڑی جی کمی رہ گئی، ہتھے اجے سڑی بھوک رانی، ہتھے ترے رانی، ہتھے رہنمائی پوری نہیں، کوئی ایسی جگہ بالکل حضور انجے نہیں فرمایا کہ جو کچھ مان دیتا گیا وہ ملت بیضاء اور ملت حنیفہ، اللہ تعالیٰ جو کچھ مان دیتا ہے اس تو بہتر کہیں دیتا ہی نہیں۔ ہر رہنمائی اور قدم قدم تے سڑی دستگیری یہ اللہ اور رسول اللہ قرآن حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثاں میں اپنی امت نہیں تو اللہ آکھنا نمازہ پڑھو مینیاں ہنین حکم نے نہ پورا کرو، اگو پاؤں کھاؤ خسماں ڈھو اٹھو اسی اس نے ذمہ دار نہ، لیکن انج نہیں کیتا۔
فرمایا تساں نے کاروبار وچ، تساں نے معیشت وچ، تساں نے کھاونے پیونے وچ، اولاداں وچ، لباساں وچ، اٹھنے بونے وچ، کاروباراں وچ، تجارتاں وچ، عبادتاں وچ، ریاستاں وچ، مجاہدیاں وچ، جتھے بھی کدیں ٹرسو اللہ تے رسول تساں نے نال بن کے تساں نے رہنما اور ہادی بن کے تساں نے نال رہ سن، ہر ضرورت تساں نے پوری کرے سن۔ تو اس مسئلے بھی، اور یہ خالی کھاونے پیونے نے نہیں، میں اپنے موضوع تو ہٹ ویسا نہیں تو حضور نے شریعت نہ سب تو زیادہ خوبصورتی یا بلکہ بعض علماء لکھا حضور نے پوری سیرت وچوں جڑا سب تو نمایاں پہلو وہ آپ نے تعلیم اعتدال ہے کہ ہر جگہ تے اپنی امت درمیانہ اور میانہ روی تے چلنے نہ اور ٹرنے نہ حکم دیتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ وسط نہ کے معنی درمیانی نہیں، اعتدال آڑی، تو سب بڑھایا ہی میانہ رو امت ہے۔ جعلناکم امتن وسطن، اسا تساں درمیانی اور اعتدال والی امت بنایا کہ اپنا ہر موقع تے اور ہر جگہ تے اعتدال نہیں چھوڑنا، میانہ روی اختیار کرنی۔ اسا تو آج کھاونے ادھے کرنی نا، خرچ نہیں میانہ روی، ہر موقع نہیں میانہ روی۔ جس خدا عبادت واسطے میانہ روی نہ حکم دے دیتا اس تو وڈی ود کے گل ہو سکنے جی۔ فرشتے عبادت کرنے پہ لکھا لکھا سالہ تو اللہ ایک جاڑے بھی نہیں آ کے انہیں عبادت بس کر دیو اور ہن جناب رکوع چھوڑ دیو، ہن سجدہ چھوڑ دیو، ہن قیام چھوڑ دیو، لگے رہو قیامت نہیں، صبح تک قیامت تو بعد بھی لگے رہو۔ تو سنی ڈپٹی یا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت اور اللہ نے تسبیحاں بیان کرو، لیکن اتھے رمڑ دے تکے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا نبی توڑی امت تے پیچھے رہ گئی، اسی تساں بھی آکھنے پہ ہیں ساری رات نہ کھڑوتے کرو، کچھ سہم بھی گدا کرو۔ قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہ کھڑے ہو، کچھ رات کھڑے ہو، کچھ رات سہم پہ ہو۔ کچھ رات کھڑونا تے کچھ رات سمنا ہی کیوے، ای ہو اعتدال اور میانہ روی کہ اگر ساری رات کھڑو سو تو مشقت، بیماریاں، نیندر پوری نہ ہو سی اور ان سارے نقصانات، و تسی اگر ساری رات کھڑو سو تو تسانی امت ہے جے لوگ آوے سن جڑے ساری رات کھڑو سن تو فضری دنیا نے کم کی کون کرے سن۔ میرے نبی تسی سمو تاکہ تساں وے کہ تسانی امت سوے، تسی کھڑو تاکہ رات نے کچھ حصے تسانی امت تساں تک کھڑی ہو گئی۔ نصفہ ہوا وانقص منہ قلیلا، ادھے تو بھی گھٹ کر دیو۔ اللہ اللہ اپنے نبیاں بھی اعتدال والی عبادت کرنے نہ حکم دینے پہ، اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتدال تو بھی۔ حضرت عائشہ فرمانیاں اگر کدائیں دو گلہ آ گئیاں، ایک اوکھی ایک سوکھی، تو حضور نے دل کرے نا میں اوکھی اور مشکل نپ گنا، امت دئی تو کہنے تو سوکھی نپ گنے کہ اگر میں اوکھی اور مشکل نپی تو میری امت بھی مشکل ایک مبتلا ہو، ویسی میں آسان نپ گنا تاکہ میری امت بھی پچھو آسانی تے عمل کر کے اللہ تعالیٰ وہ بھی راضی کر گنے۔ تو امت واسطے ہمیشہ نرم چیز اختیار کی تھی، سوکھی چیز اختیار کی تھی، ای تعلیم دینے واسطے۔ حضرت عائشہ نے خدمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابی آئے، انہوں آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جی، تو انہوں نے دسیا کہ بھائی آپ راتی اتنی عبادت کریں، آپ سونے بھی آون، آپ جاگنے بھی آون، آپ نفل بھی پڑھنے، آپ آرام بھی کریں، روزیاں نہیں کی عبادت ہی جی۔ انہوں نے کہا جی راتی جاگنے بھی آون، سونے بھی آون، روزے رکھنے بھی آون، افطار بھی کریں، اور اپنے گھر پار نے جتنے معاملات ہیں ان بھی کریں۔ تو انہوں نے 3 صحابیاں انہوں نے کہا جی حضور تو من بخشائے، تو اللہ نے نبی تھے رسول ان تا عبادت اس تو بھی تھوڑی کرن تا انہوں تو اللہ راضی، تا ای عبادت کا انہم تقالوا، انہیں اس عبادت گویا کم سمجھا نہ کہ یار یہ تو ایڈی وڈی عبادت کوئی نہیں، عبادت انج ہوئے جو سواد آویں۔ انہوں نے حضرت عائشہ نے سامنے بہ کے آپس عہد کیتے، انہوں جو ہکی آ کے آج تو بعد ساری زندگی میں راتی سمنا نہیں، میں ساری رات عبادت کرنا۔ دعا ابرا اسا کہ میں ساری زندگی روزے رکھ ساں، کدی افطار نہ کرے ساں۔
ہمیشہ روزے، سوائے انہاں دناں نے جنہاں دناں وچ اللہ منع کیتے عیدی نے دناں تو علاوہ میں پورا سال روزے رکھے کرے سے۔ تریہ عمرہ اوسا کجی میں آج تو بعد کوئی شادی مادی نہیں کرنی، ای جاگتا آڑا تے بیوی آڑا تے بچے آڑا، نہ ای بکھیڑا ہو سی تے نہ رکاوٹا ہو سن، میں صرف اپنی زندگی اللہ نے عبادت اور اس نے طاعت خرچ کرنی۔ چنگیاں گلاں کیتیاں نے یا ماڑیاں؟ اچھیاں گلاں نا، ساری عبادت، ساری زندگی نیکی وے، ساری زندگی روزے وے، ساری رات عبادت ہے، اور بیوی بچے بھی نہ ہون تے بندہ انہاں بکھیڑے تو بھی صاف ہوئے تب جکن عبادت کرے سوکھا جے کرے تا کئی نے بیوی بچے بھی کوئی نہیں تے نمازہ بھی نہیں پڑھنے۔ حضرت عائشہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تا حضرت عائشہ دسی یا رسول اللہ فلانے فلانے صحابی آئے اور انہیں میں کو ہی سوال کیتا، میں انہیں ہی جواب دیتا، اور ان میرے سامنے آپس ہی کولو قرار کر کے گئے۔ آپ فرمایا انہیں تریاں ابراؤ، ترے حاضر خدمت ہوئے، آپ تریاں کو پوچھا ہی گل کیتی نے؟ انہیں آکھا جی کیتی، ہی بھی آکھا، ایسا آکھا، میں ہنج آکھا، میں ہنج آکھا۔ اور سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرما کے گلاں تے مہر لا دیتی، فرمایا ایک گل یاد رکھے، انی اخشاکم للہ و اتقاکم للہ، میں تسا تو زیادہ اللہ تو ڈرنا، میرے دلے وچ اللہ نہ تسا نالوں زیادہ خوف ہے، میں تسا نالوں وڈا متقی اور پرہیزگار ہاں، لیکن انام و ارقد و اصلی، میں راتی سونا بھی آواں جاگنا بھی آواں، میں راتی نماز بھی پڑھنا، میں راتی آرام بھی کرنا، اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھنا اور روزے افطار بھی کرنا۔ ہر آدمی اللہ نی بارگاہ وچ سرخرو اور کامیاب ہو کے اوہ پہنچ سکنا جڑے میرے دتے ہوئے نشانات قدم تے ٹر کے آوے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، تو آپ انہاں منع کر دیتے، فرمایا بھائی ادھر تسا قسمت کول قرار کیتے، ان کول قرار میری شریعت نہیں چلنے، سونا بھی ہو سی جاگنا بھی ہو سی، افطار بھی کرنا، روزہ بھی رکھنا، اور جناب راتی عبادت بھی کرنی، آرام بھی کرنا، تے بیوی بھی کرنی، بچے بھی رکھنے، اور کاروبار بھی کرنے، اور دنیا نے نظام بھی پورا شریک ہونا، تے اپنے رباں بھی راضی کرنا، ہاتھ کار وال تے دل یار وال، زندگی انہیں کو نہیں لگاونی جی کون میں لگانا پیا، اللہ نے ہاں وہ عمل پسند ہے جڑا میں پہ کرے نا، تے حضور نا عمل اعتدال آڑا، میانہ روی آڑا، تے عبادات بھی میانہ روی، اعتقادات بھی میانہ روی، معاملات بھی میانہ روی، کوئی شریعت نہ ایک حکم ہے جا نہیں جیسے افراط اور تفریط نہیں اجازت ہوگی کہ بھائی تُسی بے شک حد خراس کر ونجو تو ستے کوئی پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جائی تے پابندیاں بھی لائیاں کہ جناب جتنے بھی کام ہیں انہاں وچ میانہ روی اور اعتدال سامنے رکھو، انج زندگی گزارو کہ زندگی بھی گزرنی رہے اور پریشانی بھی نہ ہوئے۔ تو اللہ ان آیتاں وچ بھی اور جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں گل فرمائی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد ہے کہ اپنی معیشت وچ بھی میانہ روی اختیار کرو، القصد فی الفقر والغنا، کہ فقیر ہو تمی میانہ روی، مالدار ہو تو تمی فضول خرچی اور اسراف نہیں، اجازت نہیں، ضرورت نے بقدر جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑی خوبصورت گل فرمایا ما آل من اقتصد، اسی آج پریشان ہے نا، مالی طور سے ہر بندہ پریشان ہے، معیشت تو پریشان ہے، پورا ملک معیشت ڈبنا پیا جی۔ آپ 1400 سال پہلے ڈبنے تو بچنے نہ طریقہ دسا، ادھے تے وینے جناب مڑ کے آئی ایم ایف نے بوئیے تے وینا، امریکہ نے بوئیے تے وینا، اسی سمجھنے کثرت مسائل حل کرے لیں، اللہ پہلے مومن نے مسائل رجوع اللہ نہ حل ہونے، میں نے بوئیے تھے آؤ تو حل ہو سن، تسی سمجھو دنیا نے سارے بوئیے کھڑکاؤ تو مسئلے حل ہو سن۔ حضور 1400 سال پہلے معیشت نہیں حل نہ مسئلہ دس دیتا، فرمایا ما آل من اقتصد،
اللہ ہر کہیں روزی دینے اے جا دنیا تے ایک بھی نہیں جیسا اللہ رزق نہ دینے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او فقیر ہو ہی نہیں سکنا جیڑا اپنے خرچ درمیانہ روی اختیار کرے ما آلا من اقتصد جیڑا میانہ روی اختیار کرے او کدی غریب ہو ہی نہیں سکنا اس تے فقر و فاقہ آ ہی نہیں سکنا جیڑا اپنے خرچ اخراجات اپنی آمدن نے برابر کر گئے نے سیڑھی مصیبت ہی وے کہ آمدن گھاٹے خرچ زیادہ چادر وے کہ اپنی لتاں لمیاں کرنیاں چاہیے نہیں جی چادر اگر نکی تو زہر لتاں باہر ہی وہنے آن یا سر باہر وہنا یا لتاں باہر وہنے آن یا چوری کرے سی یا جناب حرام انے سی اور حرام طریقے اور ذرائع استعمال کر کے اس کو مال اکٹھا کرنا اس نے ایک عادت بن چکی خرچ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما آلا من اقتصد جس درمیانہ اور میانہ روی اختیار کی تھی اپنے اخراجات نے اندر اپنی ضروریات نے اندر وہ کدی بھی غریب اور دوئی حدیث نے فرمایا من فقہ الرجل قصدہ فی المعیشت جڑا آدمی اپنے خرچ اخراجات میانہ روی اختیار کرے اور اعتدال نال اپنا گھر چلائے اپنا چولہا چلائے اپنی ضرورتیں پوریاں کرے فرمایا اس بندے نے سمجھدار ہونے واسطے یہ ایک نشانی کافی من فقہ الرجل اس آدمی نے سمجھدار ہونے نہیں علامت ہے عقل مند ہونے نہیں علامت ہے جیڑا اپنی معیشت نے اندر اور اپنے خرچ اخراجات چلاونے نے اندر میانہ روی اختیار کرے اعتدال اور دوئی جائے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرنا نصف المعیشت اقتصاد فی المعیشت معیشت خرچ اخراجات میانہ روی اختیار کرنا ای زندگی گزارنے نا ادھا اصول تا جنے ایا کہ اس بندے جس اپنے آمدن نے بقدر اپنی ضروریات فٹ کر کے دا انہاں ویچ اور اساں پتہ مہینے نے مہینے اتنی اور میں کئی لوگوں کو سنیا اور حیران ہویا انہاں کہ مولوی صاحب زندگی بھر جینیں پتہ نہیں اتنے بیٹھا بھی نہ ہوئے با اسا زندگی بھر 1 روپیہ بھی کہیں کو قرضہ نہیں گئے اوے تو اساں طریقے نہ کھادا نہیں تو جیڑا اوے اس تے گزارا کر کے دا 1 روپیہ بھی زندگی بھر یہ عادت نہیں بنائی کہ آج فلانی خواہش پوری کرنی تو ہن پیسے آپ کو کوئی نہیں کہیں کو نپ گنا تو اپنی ضرورت پوری کر گنا کدی بھی نہیں کیتا اور یہ اسلام اور ایمان نے ترغیب ہے کہ اپنے اخراجات نے مطابق اپنے خرچ بڑھا گے نو تو پریشانیاں تو بچ ویس اور جڑی میں آیت پڑھی 2 آیتیں میں پڑھیاں انہاں وچ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید وچ اساں یہ حکم دے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک نہ تو اپنے دوئیں ہاتھ بالکل اپنی گردن نہ بند چھوڑو کہ روپیہ بھی خرچ نہ کرو جتے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اتنے بھی نہیں کرنا بچا 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 یہ جڑی میانہ روی نا ای تے بخل انہاں دوہاں دیاں سرحداں بھی ملنے آنا اس تو یہ بھی خیال کرنا کہ میں میانہ روی چاں یا بخل ویچاں بخل نہیں وقت مذمت ہے اور شدید ترین وعیدان بخیلاں واسطے اور بہت زیادہ تب میانہ روی اور بخل ان چونکہ نیڑے نیڑے بھی امن تو بندے یہ بھی تکنا چاہیے نا کہ کدی بخل تو نہ پہ کرے نا اور جڑی شریعت نے نگاہ ناپسند ہے چیز میں وہ تو نہ پہ کرے نا لا تجعل یدک مغلولۃ اپنے ہاتھ بالکل بنو بھی نہیں کہ جتنے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اتنے بھی خرچ نہ کرو ولا تبسطا کل البسط فتقعد ملوما محسورا تے نہ ہر جگہ تے ہاتھ اتنا کھول دیو کہ جتنا خرچ کرنا اس تو کئی گنا زیادہ تو سا خرچ کر دیتا تو او زیادہ خرچ کرنا او تو سوا سے بعد نقصان اور اس نے معیشت نہیں تباہی نہ سبب ہے تو نہ بخل کرو نہ حد تو زیادہ اسراف اور حد تو زیادہ خرچ کرو اور دوئی آیت بھی بڑے خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے نیاں صفات بیان کیتیاں پچھو صفات لگی آنیاں بہت ساریاں عباد الرحمن اللہ نے بندے کورن انہوں نے بہت ساریاں صفتان انہیاں سے پارا لیکن سڑے موضوع نے جڑی آئے تھے فرمایا والذین اذا انفقوا اللہ نے بندے ان بھی امن
جڑے مال خرچ کریں تو لم یسرفو، اسراف اور فضول خرچی نہیں کریں، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ خرچ والیاں جگہ تو اپنے آپ پر روکے نے، بہت گھٹ خرچ کرنے نہیں جاوے اتھے کرینے نہیں، جتھے خرچ کرنے نہیں جاوے اتھے حدہ کراس کر ونجن۔ فرمایا یہ شیاطین نے بھراوانا کام ہے، اللہ نے بندے نہیں آتا ان نہیں، انہوں نے آتا کہ جس وقت ضرورت تو زائد خرچ نہیں گل آوے تو کرینے نہیں، اور جتنی ضرورت ہوئے اس ویچ خرچ کرنے تو پچھا نہیں ہٹنے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، انہوں نے گزران نہ طریقہ اور خرچ کرنے نہ طریقہ نہ دعا نے درمیان ہونا، نہ فضول خرچی والے پلے وینے اور نہ کنجوسی اور بخل والے پلے وینے، ان دو گندیاں آتا، اسراف کے وے اور فضول خرچی کے وے۔ اس سے بھی علماء بہت کوئی لکھا، لیکن علماء جڑے ایک آج چھڑے اس چھوٹے جائے موضوع نے متعلقہ وہ یہ وے کہ اسراف نے دو معنی، ایک مطلب تو یہ کہ جتنا خرچ کرنا اس تو زیادہ خرچ کرنا، ایک کام 50,000 ہو سکنا، یہ آنا نہیں جی 50,000 نہیں، اس سے بے شک لکھ لگنا تو لکھ لا دیو، لیکن یہ کم ہن کرنا، یہ ہوں اس 50,000 نہیں تو ضرورت پوری کی تھی اور 50,000 اس فضول خرچی اور اسراف کیتا، کیونکہ ایسا 50,000 لائے بغیر بھی اس نہ کم ہو سکنا ہے، اور اس نہیں کیتا تو یہ 50,000 روپے اس اضافی اڑایا۔ اور اس کی بہترین مثال ہونی سڑیاں شادیاں تے خوشیاں غمیاں تے کہ جتھے خرچ کرنے نے نہیں بھی لوڑ ہونی، پتا کو نہیں جی بادشاہ پترے نہ ویا ہے، ان ویا کو روز روز ہونے، اور اس کیفیت پتہ بھی نہیں ہونا کہ میں اللہ نے بھی کتنی نافرمانی پہ کرنا، اور جی خوشی نہ موقع لاؤ جی، اس خوشی نے موقع دی بھی اکھیاں پٹ کے رونا کہ میں کتنا پہ لینا، اگر وہ ضرورت تو زیادہ تو اسراف ہے، چاہے وہ شادی تے پہ لگنا، چاہے جناب پترے نہیں شادی، چاہے دیو نہیں شادی، چاہے کوئی ان گھرے میں خوشی آئی پہ پتر جم پیا، کوئی اور خوشی آ گئی تو اس خوشی نے موقع دی تھا اسراف تو بچنا۔ جتھے ضرورت ہے اتھے لاؤ، جتنا ضرورت ہے اتنا لاؤ، تو انشاءاللہ آپ بھی سوکھے راسو اور تسانہ رزق نہ سسٹم بھی چلنا راسی۔ یہ گل اللہ حضرت موسیٰ کلیمہ پہ فرمانے کہ اے موسیٰ جڑے بھی خرچ کرنے نے ضرورت آوے تب میانہ روی اور اعتدال نہیں چھوڑنا۔ اور ایسی شادی تے تو خرچ ہے نا جناب، میں دینی رسم ہوئی اس سے بھی لکھ روپیے لگ گئے، فضول خرچی، پٹاخے، ڈھول ڈھمکے، بڑے بڑے دیندار تھے نمازیوں نے گھر بھی شادی آ گئی تو جناب اڑنے بین پیسے میراثیاں تے اتنے ایک تلگنگ شادی ہوئی، اس وقت ماں نے دسیا کہ کتنے پیسے میراثیاں تھے، انہیں گئے لکھاں روپیہ نہیں تعداد، ہزاراں نہیں لکھاں، صرف انہیں ڈھولے آڑے تھے میراثیاں ڈوما تھے، اس روپیے نے حساب نہیں دے ہونا ہی ہوئے تے جڑوے ادھے مسیتی آنے نا، ہاں جی مار کتنا لکھا استاد جی جڑا شریع بننا ہوئے ہی لکھو، اتھے ہوں شریعت یاد آ گئی، اتھے جڑے راتی اڈینا رہا اتھے شریعت کتے آئی۔ یہ مار آڑے بھی ڈرامہ نہ بنایا کرو، 5,000 لکھ دیو جی، 7,000 لکھ دیو جی، یہ نہیں جی اپنی حالت ہے وہ جا مار ہے۔ اگر ادھر ولیمے تے 20 لاکھ پہ لگنا نے مارنے ٹائم 5,000 لکھو جی، تو استاد جی تسا نے کتنے 10,000 ہے، تسا 10,000 کے کرنا، خالی پڑھایا تو نکاح نے تو یہ نکاح ہی تو ہونا اور کیا ہونا، ایک حرام حلال کر دیتا مولی، اس تو وڈا اور اوکے کرے تو اس کچھ نہیں کیتا، مہدی ڈھول میراثیے کے کیتا جس سے لکھ روپیے ویلا پہ وگانا۔ تو ای والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، خرچ کرنے نے جتھے جاوے اتھے خرچ کرو اور اتھے بھی میانہ روی وچ اختیار کرو، ایک اسراف نہیں مانا۔ اور دعا مانا علماء لکھنے کہ نیکی نے کما وچ خرچ کرنے وچ کوئی اسراف نہیں، اگر اللہ نے رائے تے دینے پہ ہو سبحان اللہ، تو اگر تو سنا ایمان اور یقین مکمل ہے تو بات خدا نے رائے تے دیو، جتنا دیو اسے کوئی فضول خرچی نہیں،
لیکن اسے یہ اجازت بھی نہیں کہ بھائی اپنی 20,000 تنخواہ ہے تو مسیتی آن کے 20,000 حیات نہیں جھوڑی پا دے تو پیچھے پورا مہینہ جڑا وہ اس نے اولاد بیچاری وہ ٹکے ٹکے ترس نہیں رہے، تو یہ ہر کہیں ان کرنے کی اجازت نہیں۔ اساں نیکی نے کمے تے خرچ کرنے واسطے بھی اعتدال نہ حکم ہے کہ صدقہ خیرات بھی اتنا کر کہ صدقے والی نیکی بھی ہو ونجے اور توڑے گھرے نہ نان نفقہ بھی چلنا رہے۔ کیوں حکم ہے کہ حج تے ہنجے نہ ہو وائن سکنے جس وقت تک تساں نے حج نہ خرچہ بھی پورا ہوئے اور پیچھے تساں نے اولاد اور بیوی بچے جڑے گھر چھوڑی وینے ہو انہوں نے بھی ساریاں اخراجات اور ضرورتیں پوریا ہوئے وقت حج فرض ہے۔ اگر کہیں بندے کو اتنے پیسے ہیں کہ حجے نہ خرچہ تو کر سکنا لیکن اولاد واسے شاید نہیں بچنی تو اساں حکم ہے کہ توڑے تے اجے بھی حج فرض نہیں، پہلے انہوں نے خرچے نہ بھی انتظام کا۔ ہاں اگر انتظام ہوئے یا سارے ایمان نہیں اس سطح ہیں کہ انہاں کئی وقت بھی پریشانی نہیں ہونے تو وقت ابو بکر صدیق والا کوئی کام کر وینڈے تو انہاں کرنے نہیں اجازت۔ جڑی دھی خالی گیٹھیاں تے وٹے اکٹھے کر کے تے بابے نہ اتے ہاتھ پہ پھرے نہیں تے بہنی پاؤں چھوڑ گئے، حالانکہ چھوڑ کے گئے کچھ بھی نہیں گئے لیکن پچھلے بھی پورے ہیں نا، انہاں کوئی ڈر نہیں ہے، انہاں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور چھڑیاں ضرورتیں پوریاں کرے سن۔ تو اگر اے جا ہوئے تو وقت نیکی تے خرچ کرنے کی کوئی انتہا نہیں، وقت جتنا مرضی خرچ کرو۔ حضرات صحابہ اکرام ساری زندگی خدا نے رہتے خرچ کیتا اور بے پناہ خرچ کیتا، بلکہ بعض علماء تا لکھا کہ کھاونے پیونے کدی کدی کوئی مزیدار شیاں بنوا گینے ہے لیکن پاونے تے استعمال کرنے انہاں کدی خوبصورت چیزیں نہیں طرف توجہ نہیں دیتی بلکہ اپنے منہ چو کٹ کے بھی خدا نے رہتے خرچ کرنا پیا تو انہاں کی تھی۔ مدینے میں 2 بندے آئے، انہاں لوگوں کو پوچھا، انہاں کہ یار سڑے حالات بہو ماڑے کوئی بندہ ہے جا دسو آج جڑا سڑی ضرورت پوری کر دے۔ تو بندے انہاں دسیا کہ تھے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بڑے سمجھدار صحابی ہے، انہاں کہا حکیم بن حزام کو لگے ونجو اگر اس کوئی شاید دیتی تو ذرا ول دیس نے اور وہ سڑی معلومات نے مطابق وہ بندہ تو سنی ضرورت ہے پورا کرے۔ ان پوچھنے حضرت حکیم بن حزام کو گئے اور اپنی ضرورت نے اظہار کی تھی۔ اگو گئے تو نہ جڑے حضرت حکیم تکیا نا تو انہیں جڑے کپڑے پائے ہوئے وہ بالکل بورے نے کپڑے اور جنہوں کی قیمت 4 درہم تو بھی زیادہ نہیں، ماڑے کپڑے۔ انہیں ایک باری تک گھابر گئے، انہاں کہا اساں بندے اس کا لائیں شغل لایا تے کرے غلط جائی تے مونج دیتا جس نے اپنی حالت ہی وے اس اساں کے دیونا اور اتھو ہی لوگ ہمیشہ دھوکہ کھانے۔ جس کوئی ول جائے پائے ہوئے نا سیڈے ہوں ہے نہیں ول اتے جوڑا شوڑا کوٹ کوٹی کوئی جبہ شبہ بندہ نہ بڑے روپیے حضرت کو تو جیسے کپڑے ماڑے بندہ نہ بھائی شاید ماڑا ہی آئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے میں کہ حمام تے وال کٹاون گیا نا اس تے بوئے تے لکھے ہوئے بھائی یہاں بال باری باری کاٹے جاتے ہیں، جس کا نمبر نہ ہو اس کے بال نہیں کاٹے جاتے۔ بھائی واری واری نہ وال کٹینے، میں بھی جنے بہ رہے ہوں، میں نے تو بعد ایک بندہ آیا، میں نے کپڑے جنے بہو ماڑے ہیں تے حالت بھی طالب علم جائے ہوں مدرسے پڑھنے ہوں تے مولی بھی آئے ہوں تو میں نے کپڑے بھی ماڑے جائے تے ماڑی جائے حالت تو میں نے تو بعد ایک آ کے بندہ بیٹھا جیسے بڑے کپڑے بھی خوبصورت اور بڑا سب صحت ہے تو وہ جڑا اگلا بندہ اٹھا ہے نا کرسی تو اس اسا آکھی نہ اشارہ کیتا وہ جڑا نہیں ہے اسے اشارہ کیتا اس آکھا بزرگو تو اسے آگے لگا میں نے تاڑ گیا ہوں بھائی سن میں نے حالت شالت ویکھی تو ایسا کہ ایشو دیں کہ ایسا لکھے ہوئے ہی ہے اس وال باری باری تو باری نے بجائے اٹھایا اس وال کٹا کے جڑی 54 روپیہ بڑھنی ہے اس دیتی اور دے کے لگا گیا۔ اس بعد عثمان کہ چل مولی میں آ گیا ہوں، میں اپنی حجامت کرائی وال کٹائے، میں اٹھ کے نا
اس جڑا روپیہ یا چمانی دیتی ہے میں اس تو 4 گنا زیادہ پیسے دیتے روپیہ ہے تو میں 4 دے دیتے اور اس 5 دیتے ہیں تو میں 20 دے دیتے ہیں جڑے اس دیتے ہیں میں اس تو 3-4 گنا زیادہ اساں دیتے اس پیسے نپے نا تو آخر لگا یہ کے پہ کرنے ہو پیسے اتنے تو نہیں بڑھنے میں نے آخیا چاہ گن تو میں حجامت کی قیمت نہ پہ دینا تو میں اس تو پہ دینا تاکہ آئندہ کوئی دیندار تو نے کو حجامت کرا مڑاوے تو اس نے نمبر کراس نہ کرے تو میں فقیر سمجھ کے پیچھا کیتا اور اساں تو امیر سمجھ کے آگے کیتا ٹکرا تو جنے سونا پیسے اتنی ہی دیتے جتنے سارے پہ دینے تو اس تو کی لالچ ہے کہ شاید یہ کوئی ماں ول دے ویسی تو میں نہ تو نفرت ہے بھائی اس کے دے ہونا تو میں تو اس تو دیتی وانا کہ آج تو بعد کپڑے نہیں وجہ تو کہیں حقیر نہ سمجھے بات ایک شعر پڑھے اور وہ شعر امام شافعی فرمایا کہ علیہ سیابن میں نے ہوتے ایجے کپڑے تو میں جوڑا تھا ایجا پایا گا کہ اگر انہاں ویچے ونجے تو وہ 4 یا 3 درہم نے بھی نہیں وکنے جڑا میں لباس پایا گا اس کی قیمت 3 درہم بھی نہیں لیکن جڑا انہاں کپڑے ویچے اسا اگر سارے جہان نہ بھی تول تو وہ 12 عالم ہے نا علم نہ بھرے ہوئے کپڑے پہ تکھینا اس نے اندر جڑی شے اگر تو اسا تول تو سارا جہان بھی ایسا مقابلہ نہیں کر سکنا ان منگنے والے بھی لوگ ہمیشہ کپڑے تو اتلی حالت تو دھوکہ کھاوے نے لیکن یہ نہیں پتا کہ جڑے انہاں وچ بھی کئی گجڑیاں جنہاں وچ لال ہیں شیخ سعدی فرمانے ہر جھاڑی میں سوٹیاں نہ ماریاں کر کہ خالی جھاڑی کئی جھاڑی میں جڑے پگھاڑ بھی ستا پہ ہو سی ہاں جی ساریاں جھاڑیاں خالی نہیں ہونی بڑے بڑے لوگ ہیں امام غزالی رحمہ اللہ لکھا کہ ایک مکہ مکرمہ رہنے والا بندہ وہ پہنا میں کوئی 4-5 درہم رکھے ہوئے بھئی یارا کوئی غریب مل گیا تو اس نے میں مدد کر دے سا تو میں اس غریب کوٹ رکھے ہوئے پیسے کوئی ضرورت مند نظر آ گیا تو اساں دے سا خرچ کرنے والے لوگ اپنی جیباں پیسے رکھنے پہلے میں بیت اللہ نے طواف کرنا پیا تو ایک بندہ ماں مل گیا جڑا بیت اللہ چمٹا پیا تو رونا پیا تو اللہ پہنا اے اللہ تو پتہ میں ننگا تو پتہ میں بھکھا تو ان ضرورتیں بھی پوریاں کر دینا جڑیاں لوگاں نہیں پتہ لگنیاں تو غیب چو بندوبست کر دینا میں اسی دعا سنی تو میں کہہ رہا یہ بندہ میں انہیں درہم نہ مستحق ہے میں اساں ان درہم دے دیتے 4 درہم بلکہ میں اساں درہم آگاہ کیتے تو اس وچوں 4 درہم چاہے میں نے کہتا زیادہ ہے اس 4 چاہے اسا کری میں بس 4 تو زیادہ نہیں گھڑنے میں کہ رونا تھا ان پہ آنجی کون تو اب بہوں لوڑن تو 4 درہم آکے کرے سے اسا کوئی ان دھوتیاں دوئیں پارٹیاں پیان ایک تھلے بدی ہوئی اس ایک اتھے کیتے ہوئی اس ان دھوتیاں دوئیں پارٹیاں پیان 3 درہم نہیں 2 چادرہ آوے سن تے 1 درہم میرے واسطے 3 دھیاڑے روٹی واسطے کافی جڑوے ان 3 دھیاڑے لگ ویسن تو وقت ہی گھرے آڑا جانے تے گھرے آڑا مالک اس تو میں زیادہ تک گھڑنا نہیں اتنا ہی گھڑنا جتنا میری ضرورت ہے پوری ہو بنجے تے 3 دن نہیں ضرورت میری 1 درہم نال پوری پہنا میں دے دیتے 2 دھیاڑے میں آیا ہوں نا وقت تو اس چادرہ نویاں بدیاں ہوئیاں تے وقت بیت اللہ چمٹ کے رونا پیا اپنی دعائیں منگنا پیا میرے دلے وچ خیال آیا میں کوئی فراڈیاں نہ ہوئے بھئی کل بھی رونا پیا تے آج وقت رونا پیا چادرہ آج نویاں بدیاں ہوئیں اس جڑیاں میں پیسے دیتے اسی دھوتی گھنا آیا لیکن اس نے بھی نظر جڑے میڈ تے پہ گئی تے اس سمجھ گیا بھائی ماں جڑیاں اکھیاں نہ ویکھنا پیا نا اس تو پہ ویکھنا اللہ کے تے بندہ روز رونا رہے تو بے شک رونا رہے اسا اللہ کی بھی میرے رونے تو تکلیف ہوئی تو اس جڑے میڈ ہاتھ نپ گیا تو اسا کہو رہا فقیرے توجہ کرے ذرا انہوں نے لوگ نے جنہوں نے میں گلہ پہ کرنا موضوع تو ہٹی ہوئی گل نہیں اس میری باں نپ کے دی اسا کرے میں نہ طواف کر میں نہ جڑے طواف میں اس نے نہ شروع کر دیتا تو مطاف نے اندر جڑے طواف میں شروع کی تھا نا تو تھلے ماں نظر آ سونے نے ڈھیر فرش تھلے اشرفیاں ہیرے جواہرات او تھلے ہنجے خزانے پر نظر آنے تو ماں 2 پھیرے لوا کے نا میرا ہاتھ چھوڑ دیتا پہنا ہی تکے ہی
سڈے واسطے سڈے قدماں وچ ہن ساریاں شیاں پئیاں ویاں اسی رونے ہاں تے ود اس نے بندیاں کو اس تو گھینے کہ سڑیاں عبادتاں وچ انہاں دا حصہ پے ونجے نہیں تے اسی گھڑنا چواں تے اساں ہج لبنا سڈے تے قدماں وچ ہیرے تے تسی کہ سمجھنے ہو کہ اسی تساں نے پیسہ نے ضرورت مند آ تساں کو اس تو گھینے کہ سڈے رکوعاں تے سجدیاں نے وچوں تساں بھی کل قیامت دے ڈھڑے کوئی حصہ لپڑ نہیں دیں نہیں کہ خدا اپنے بندے خزانے نہیں دینا کربلا چو حسینی قافلہ جڑے یزید نے دربار ہی وہنا پیا تو انہوں نے حضرت زین العابدین ایک ہی مرد ہے وچ باقی تو ساری عورتیں ہیں تو اس عبید اللہ بن زیاد زنجیر بند دیتی ہاتھ دوئے بدے ہوئے زنجیروں وچ رہے تو ایک بندہ ملیا اس آقا حضرت آل رسول بھی ہے وہ تو زنجیر بھی بدے پہن ہلنے جلنے کونا ہو اس تک کوئی طنز کیتی ہو سی نا کہ مطلب جی زنجیرہ لگیاں پیان تے بدے پہ ہو تے سارے قتل بھی ہو گئے تے ایک کے تے مر دے تکے حضرت ہیں جھٹکا مارے ہیں جو کیتا تھا ان ساریاں زنجیرہ تے ان جو کو جو ہتھ کڑیاں لگی ہوئے ہیں نا تروٹ کے چاہیے ہوئے ہیں پر ہمیں لگی ہیں تو حضرت فرمایا تو سکے سمجھا کہ زنجیرہ لگیاں پیان تھا اسا ہاتھ بنوا کے دن اسا تک کہیں نہیں رضا واسطے سارے فیصلے قبول کی اینج نہیں سڈے حضور نے کتنے صحابہ آندی جنہ خالی زمین دے پیر ماریا تو پانی نے چشمے ابڑ آئے این کیتا تو بدل لے پین تے ان کربلا وچ بھوکے تے تس سے مرنے پین ان دعائی منگنا تو نہیں آنا ابھرنے نہ ہو زمین چو نکلیا نہ نکلیا پہلے نا ان سارا کچھ اساں راضی کرنے واسطے اساں یہ سارا کچھ برداشت کیتا نہیں تو یہ گل نہیں اگر اسی ہنج بھی کرائیں تو زنجیرہ ترٹیاں میں آؤ بن لگنیاں طاقت ہونے ہے زور نہیں لایا پنجابی نے شاعرے طاقت ہونے ہے زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے گئے دین دنیا دے سائیں یعنی دنیا تو پیسے وینے پہن جڑے دوہاں جہانہ نے سردار ہیں دوہاں جہاننیاں جنہ کوڑ بادشاہیاں تو حضرت فرمایا میاں اس حضرت حکیم بن حزام انہوں نے فرمایا اچھا تساں کے لوڑ ہے جنہیں اسی بھکھیں جی آئے ہیں فرمایا آؤ حضرت حکیم انہوں نال لایا ہتھے وچ ایک سوٹی ہے نہیں ایک نال غلام ہے رہتے جتھوں لگے نہ کدائیں دھاگا پیا کدائیں کوئی رسی پئی سوتر پیا تو حضرت جنجی اپنی وہ سوٹی نہ وہ رسی دھاگا چینیں تے غلامیاں دینیں جن یرا ہی لفافے پایا کدائیں بوریاں سیڑنیاں پہ وینیاں کئی شیاں بننا پہ وینا تو یہ ذرا ضرورت ہی پوریاں ہو یہ سارے راہ جنے ہی کام کرینے گئے کپڑے اگے جنے ان سونے پائے وینے بورے آڑے تے اتر رہے تے دھاگا بھی چاہیا سوتر بھی چاہیا رسی بھی چاہی کوئی شاپر لبا تے وہ بھی چاہ گدا تے جناب نے اسان غلامیاں دیتی آنے ان جڑے دو منگنے آڑے ہیں نا انہاں ایک ہی دنیا رہے تے آکے اسا کا غلط جائی تے آ گئے ہیں جڑا رہے تو دھاگے پہ چڑھینا تے اپنے ہی وہ اس اساں کے دے ہونا اس دوئی آکے اسا کا ہونوا چپ کر آج گئے ہیں جڑی شے لب گئی نہ لبی تے پران لگے بساں ہون اتھو ادھے رہے تو وہینا مناسب نہیں نال لگے گئے بازار حضرت وان کے پھرے جڑی سب تو بہترین دو اٹھنیاں ہیں ان دو اٹھنیاں خریدیاں خرید کے اپنے غلام آکے اس سے گندم جو چربی کپڑے گھن کے اٹھنیاں بھر دیو جتنا ان وزن چال سگنیاں اتنا پہنا بورے بھریوان لگ پہ بورے بھر کے اتنے رکھ دیتے رکھ کے حضرت فرمایا ان دو اٹھنیاں ونجو اور اپنی ضرورت پوری کرے تو انہیں ایک ہی دنیا وینے پہنے جنہیں آج تک دھاگا چوڑنا جملے بھی سنے انہوں نے جڑے نے بچے نے پہنے آج تک دھاگا چوڑنے آڑے اتنے سخی ایسا نہیں ویک جڑا رہ تو دھاگے بھی چوڑے نا تے سخاوت نہ ٹائم آوے تے ہنج سخاوت بھی کرے نا اے جا سخی ایسا آج تک تو اپنی ذات تے نہیں لایا لیکن اگر نیکی نے جائی تے خرچ کرنے نہ موقع آیا تے اے جا خرچ کیتا جی وڈے وڈیاں نے اکھیاں کھلیاں رہ گئی کہ رہا اپنے ہوتے ہی حالت تے ادھے تو اگر نیکی تے خرچ ہونا پیا تو فرمایا او فضول خرچی نہیں او میانہ روی ہوئے جڑا بندہ اپنی آخرت واسطے اللہ نے خزانے میں جمع کرانا پیا تو فرمایا نیک لوگ انہاں جڑے خرچ کرینے تو حدت و تجاوز نہیں کرینے اور جتھے خرچ کرنے نہ وقت آنا اتھے بخیلی بھی نہیں کرینے اتھے خرچ بھی کرینے کئی شہدے ایک نواڑا دیونے واسطے بھی راضی نہیں ہونے
امام غزالی نے میں آج ہی گل پڑھنا پہ ہوں، ٹائم بھی ہویا پا، بس یہ سنو تے بس سنتا پڑھو، لطیفہ ہی ہوئے۔ حضرت فرمانے لے ایک بندہ بیٹھا ہوا تے انجیر سامنے رکھی ہوئی، انجیر کھاونے واسطے۔ ایک اور بندہ آیا بدو، اساں ڈوڈینا کہیں بندے ڈوڈینا پیا تے اس جو تکا نہ پہ آنا پیا تے اس اپنی جڑی انجیر رکھی ہوئی اس اتنے کپڑا چاہ دیتا ہے، چپا چھوڑی بھائی بھی کھیسی پران لگا گیا تو وقت خساں، وہ تک گیا، وہ بھی تکی کھڑا ہے، وہ آن کے کوڑ بہر اس بڑیاں گپا شپا لائیاں پہ کہیں بہانے اٹھے، لیکن وہ جو اندری گل تاڑی بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھا رہا، چنگی دیر گزر گئی تو ای اساں پہ آخنا انجیر والا جانا یار کوئی قرآن یا صورتیں ہے کہ دنیا سنائیاں، کوئی تو سنایا کوئی میں سنایا، اس نے دل ہے کوئی دین نہیں گل کراں اٹھ ویسے، کیونکہ نیکی والے پلے بندہ اوکھا تھی نال، اس آکے جانے چلو شروع کرنے، اس آکے پڑھے تو پڑھ، اس پڑھی سورت 3 ہے نا، والتین والزیتون، تو اس والتین نہ پڑھا، اس آکے والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو یہ اگو انجیر والا پہ نہ جانے ادھے تو شروع کر دیتی ہے، پچھو ایک حرف چھوڑ گیا، اس آکے وہ حرف توڑے رومالے تھلے، 3 نمانا انجیر ہے نا، اس آکے یہ چادر تھلے دیتا ہے بھئی میں کی کون پڑھا، فضری نما بوائے بھئی ہٹاؤ تو چادر، تو کئی ایجن جڑے ایک انجیر دیونے تھی بھی تیار نہیں، کئی انہوں جنہ کو دنیا جہان نے خزانے لٹا دیون، ادھے مر دی تھکے، تے حضور پچھن ابو بکر کے چھوڑ کے آیا، جانے اللہ تے اس نے رسول چھوڑ کے، کئی ایجن تے کئی 1 روپیے بھی دیونے واسطے تیار نہیں، فرمایا ان مومن نہیں، مومن انہوں جڑے خرچ نہیں جائیاں تے خرچ کرن اور بچنے نہیں جائیاں تو بچن، یہ اللہ حضرت کلیمہ فرمایا کہ القصد فی الفقر والغنا، فقیر ہو تمی میں آنا روی اور روپیے بہو ہومن تو تمی حد تو زیادہ خرچ نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عمل نہیں توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا۔